الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم بھائیوں، ملی ساتھیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر گفتگو کی جائے گی وہ سحور اور افطار ہے۔ سحور ضمے کے ساتھ، سین کے ضمے کے ساتھ یعنی سین کے پیش کے ساتھ سحر کے کھانے کا عمل، اور سحور کہتے ہیں بے فتح سین، سین کے فتح زبر کے ساتھ سحر کا کھانا اور اس کا پینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو، سحر کے وقت کھایا کرو اس لیے کہ سحور میں برکت ہے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے۔ اسی طریقے سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی ثم یکون سرعة بی ان ادرک صلاة الفجر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا، سحر کا کھانا کھاتا، پھر جلدی سے وہاں سے نکلتا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لوں، فجر کی نماز نبی کے ساتھ پڑھ لوں۔ وعن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہما قال تسحرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت كم كان بين الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے اور پہلے والی بھی بخاری شریف کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ قلت کم کان بین الاذان والسحور، تو میں نے پوچھا ان سے کہ کتنا فرق تھا اذان اور سحور میں، سحور میں اور اذان میں کتنا فرق تھا؟ تو انہوں نے فرمایا قدر 50 آیہ، 50 آیت کے برابر، 50 آیت کے برابر فرق تھا، یعنی بالکل تاخیر سے سحری کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سحری کو تاخیر کرنا تھا، اس لیے ہمیں بھی سحری کو تاخیر کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بہذا السحور فإنہ هو الغذاء المبارک۔ یہ روایت احمد اور نسائی کی ہے اور صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ اپنے اوپر سحری کو لازم پکڑ لو، اس لیے کہ یہ بہترین اور مبارک غذا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، جو آدمی ارادہ کرتا ہے روزے کا، جو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ سحری کرنا چاہیے، سحر کے وقت کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ سحری کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں دوستو، جب آدمی سحری کرتا ہے آخری وقت میں تو اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے جسم میں طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے اس شخص کے مقابلے میں جو آدمی 12 بجے 1 بجے کھا کر کے سو گیا اور سحر کے وقت نہیں اٹھا، کچھ کھایا اور پیا نہیں، تو اس کے مقابلے میں اس آدمی کے اندر طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے، اور جس کے اندر طاقت اور قوت زیادہ ہوگی اس کے اندر زیادہ خواہش ہوگی، زیادہ خواہش بڑھے گی کہ کل کا بھی روزہ ملے، اس کے بعد کا بھی ملے اور ہم مسلسل روزہ رکھتے رہیں۔ اور جس آدمی کے اندر کمزوری دن بدن بڑھتی جائے گی اس کے دل میں وہ بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ چاہے گا کہ کتنی جلدی روزہ ختم ہو جائے، اس لیے رمضان کا مہینہ چلا جائے، اس لیے ہمیں سحری کرنا چاہیے اور اس میں بڑی برکت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحری کرتے تھے اور آخر میں کرتے تھے۔
سحری کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر اپنی رحمت اور اپنی مغفرت نازل فرماتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں متسحرین پر، جو سحری کرنے والے لوگ ہیں، سحر کا کھانا کھانے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ صلاۃ کی جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عفو، اپنی رحمت اور اپنی مغفرت نازل فرماتا ہے، اور صلاۃ کی نسبت جب ملائکہ کی طرف ہو، فرشتوں کی طرف ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو دوستو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہی سحر کا کھانا ہے۔ اس لیے سحری ہم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ ضرور اس وقت اٹھ کر کے کھا لینا چاہیے، چاہے تھوڑا سا پانی ہی کیوں نہ ہو اور چند کھجوریں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری میں جلدی کرتے تھے۔ بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے، یعنی افطاری میں جلدی کرنا چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ احتیاط میں 5 منٹ 7 منٹ تاخیر سے افطاری کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تاخیر اس طریقے سے کرتے ہیں، اور اس طریقے سے تاخیر اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ فوراً جیسے ہی سورج غروب ہوتا آپ فوراً افطاری کر لیا کرتے تھے۔ امام مسلم کے یہاں ابو عطیہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابو عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور مسروق داخل ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ساتھی 2 صحابہ ہیں، اور وہ دونوں بھلائی میں پیچھے رہنے والے نہیں ہیں، ان میں سے ایک مغرب اور افطاری میں جلدی کرتے ہیں اور دوسرے مغرب اور افطاری میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا من یعجل المغرب والافطار، کون ہے جو مغرب اور افطار میں جلدی کرتا ہے؟ تو مسروق نے فرمایا کہ وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ھَكَذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یعنی آپ افطار میں جلدی کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی افطار میں جلدی کرنا چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سحری میں تاخیر کرنا چاہیے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پکڑنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔